آپ نے کہا آپ سب چھوڑ دیں گے۔ سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تو پھر اللہ کا وعدہ کریں۔ اس نے آہ بھری۔ کریں ابھی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا گئی۔ تمہارے اللہ کا وعدہ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا پیشانی سے ٹیک گیا۔ سلطان نے اسے مضبوطی سے اپنی آغوش میں بھرا۔ مگر مجھے کچھ وقت چاہیے۔ کیسا وقت؟ ان سب سے پیچھا چھڑانے کے لیے مجھے وقت کی ضرورت ہے عشا۔ یہی میری زندگی تھی، میری فطرت، میرا مقصد۔ میں یہ سب ایک دم نہیں چھوڑ پاؤں گا، مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں آہستہ آہستہ سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ تم جیسے کہو گی میں ویسے رہوں گا۔ بس کچھ وقت دے دو پلیز۔ وہ اپنا حصار تنگ کرتا اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ وہ خاموش تھی۔ عشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے، اس سے فاصلے پر ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان پیاری آنکھوں میں سرخ لالی، اس کے بکھرے بال اور رف سا حلیہ دیکھتے ایک آنسو اس کے رخسار پہ بہہ نکلا، جسے اس پاگل شخص نے جھک کر چن لیا۔ وہ آنکھیں مونتی گہری سانس بھر گئی۔ بس کچھ وقت دو گی نا؟ اس نے پیار سے پوچھا تو وہ دھیرے سے اثبات میں سر ہلا گئی۔ وہ خوش ہوا۔ چلیں؟ کہاں؟ بہاڑ میں؟ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ چلوں گی، مگر سلطان نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ اس نے آئی برو اٹھاتے اسے دیکھا۔ سب قبول ہیں۔ وہ مسکرائی۔ پہلے سن تو لے، ورنہ بعد میں پچھتائیں گے۔ وہ مسکرایا۔ تمہاری ہر شرط منظور۔ پھر بھی بتانا چاہو تو بتاؤ، سن رہا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سیدھا کر گئی۔ عشا نے اس کی چھوٹی انگلی پر اپنی انگلی رکھی۔ آپ روز رات کو 10 بجے سے پہلے گھر آیا کریں گے۔ 9 بجے آ جایا کروں گا۔ وہ مسکرائی۔ اس نے اپنی انگلی ہٹاتے اس کے رنگ فنگر پر رکھی۔ اور آپ میری ہر کال اٹھائیں گے۔ میں جب بھی کروں گی تبھی، ہمیشہ اٹھاؤں گا۔ اگر مر رہا ہوا تو پہلے تمہاری کال اٹھا لوں گا، پھر بعد میں مر جاؤں گا۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ جڑ گئی۔ بی سیریس۔ ارے ایم ڈیم سیریس۔ اور کچھ؟ اور آپ کو جب بھی گھر آنے میں دیر ہو مجھے اطلاع کریں گے، ہمیشہ۔ جو حکم۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ اور کیا تھا؟ وہ سر کھجا رہی تھی۔ اور اتنا کچھ سوچا تھا میں نے اور اب یاد نہیں آ رہا۔ وہ مسکرایا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ تمہیں اپنی شرطیں جب یاد آئیں گی تو ایک لسٹ بنا لینا، میں اسے فریم کروا کر اپنے سامنے لگواؤں گا تاکہ بھولوں نہ۔ وہ ہنسی۔ سلطان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ I really missed this smile۔ وہ اسے بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہا تھا۔ عشا نے ایک نگاہ اس کے حلیے پر دوڑائی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ وہ اس کی بڑھی ہوئی بیئرڈ کو چھو کر رہی تھی۔ وہی جو تمہارے بغیر بن سکتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ وہ اس کے مقابل گھٹنے کے بل بیٹھتی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی انہیں درست کر رہی تھی۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں۔ اس کی انگلیاں اپنے بالوں میں محسوس کرتا وہ پرسکون ہوا تھا۔ اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ اس کی شرٹ کا اوپر والا بٹن بند کرتی بولی۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ مجھے الجھانے کے لیے یہ پہن کر آئے ہیں نا، تاکہ آپ اچھے لگیں اور میں مان جاؤں۔ وہ مسکرایا۔ بڑی جلدی پکڑ لیتی ہو، تیز لڑکی۔ وہ مسکرائی۔ ظاہر ہے تیز ہونا تو بنتا ہے۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا اور پھر ہٹانا بھول گیا۔ سلطان نے اسے اپنے قریب کرتے اپنی گرفت مضبوط کی اور وہ پاگل سی لڑکی
ایک دفعہ پھر وہ اپنے اس پیارے سے شہزادے کے سامنے ہار مان چکی تھی، بس اس کے منانے کی دیر تھی۔ ابدر جی میری ڈراف، وہ مسکرائی۔ گھر چلیں؟ وہ گہری سانس بھر گیا۔ کب سے تو کہہ رہا ہوں پر تمہاری باتیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ وہ اس کی ناک پر ٹچ کرتا مسکرایا۔ سلطان نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ ارے کیا کر رہی ہیں؟ وہاں باہر سب ہیں، آغا جان بھی۔ تو کیا مطلب؟ نیچے اتاریں مجھے، میں چل لوں گی۔ نو، کہتا وہ باہر کی جانب چل دیا۔ اس نے اترنا چاہا مگر سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ کیا کر رہے ہیں ابدر؟ کچھ تو شرم کیا کریں۔ آغا جان دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ وہ مسکرایا۔ یہی کہ ایک شوہر اپنی پیاری سی ضدی اور روٹھی ہوئی بیوی کو منا کر واپس لے جا رہا ہے۔ چھوڑیں مجھے، کبھی نہیں۔ وہ اسے دیکھتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اف، آپ کتنے ضدی ہیں ابدر، اس نے چڑ کر کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اب خاموش ہو جاؤ ورنہ۔ وہ رک کر اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ ورنہ؟ وہ آنکھیں فل کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ورنہ پھر تمہارے یہ ٹماٹر جیسے رخسار دیکھ کر مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ وہ شریر سا مسکرایا تو عشا نے اپنا چہرہ اس سے کچھ فاصلے پر کیا۔ سلطان نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنے اس ضدی اور نکمے شوہر کو اچھے سے جانتی تھی، سو بنا مزید کوئی چوں چراں کیے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے ہال سے گزرا۔ وہاں موجود ہادی، آئیگل اور رحیم شاہ سمیت کچھ خاص ملازم ان دو پاگلوں کو دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ ہادی نے آئیگل کے کندھے پر بازو رکھتے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ایک تیکھی نگاہ اسے دیکھتی اس کا بازو جھٹک گئی۔ وہ اسے لیے فرنٹ سیٹ پر سیٹ ہو رہا تھا۔ اب تو چھوڑ دیں ضدی انسان، کہا نا چپ رہو۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ آپ کو ڈرائیو بھی تو کرنا ہے نا، پاگل انسان۔ تو کون سا پہلی دفعہ یوں ڈرائیو کر رہا ہوں پاگل لڑکی؟ وہ مسکرایا۔ عشا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ چلو اب چپ چاپ ویسے ہی بیٹھ جاؤ جیسے پہلے بیٹھی تھی۔ پہلے مطلب؟ میں تو کبھی ایسے نہیں۔ سلطان گردن ٹیڑھی کرتے اسے دیکھا۔ بس اسی لیے مجھے تمہاری نیند پر رشک آتا ہے، سوتی ہو تو دنیا فراموش کر دیتی ہو۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے سر کی پشت پر انگلی رکھتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ وہ ڈرائیونگ سٹارٹ کر چکا تھا جبکہ وہ خاموشی سے سوچنے میں مصروف تھی کہ وہ ایسے پہلے کب آئی تھی مگر ناکام رہی۔ وہ اپنے ہی سر میں چپت لگا گئی۔ آپ بہت برے ہیں، جانتا ہوں، تم اچھی ہو۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا پرسکون ہوا۔ آج پورے 2.5 ہفتوں بعد وہ اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ ابدر، اب تو مجھے نیچے اتار دیں۔ کیوں؟ تاکہ تم پھر سے چلی جاؤ؟ نہ بھائی، اب رسک نہیں لوں گا۔ اب کیوں جاؤں گی بھلا؟ اب تو ہماری ڈیل ہو گئی نا۔ تمہارا کیا پتہ کب بھاگ جاؤ، 3 دفعہ تو جا چکی ہو، اور ہر دفعہ ایسے بھاگتی ہو مجھے چھوڑ کر جیسے میں کوئی جلاد ہوں جو تمہیں پھانسی کے تختے پر لٹکانے والا ہوں۔ وہ کھل کر ہنسی۔ اس کی ہنسی اتنی بلند تھی کہ بلڈنگ کی سیڑھیوں پر وہ ہر طرف گونج رہی تھی۔ پاگل ہیں آپ؟
ہاں بالکل، اور پاگل بنایا کس نے؟ وہ شریر سا چہرہ بنا گئی۔ سلطان نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ عشا نے ایک نگاہ اس بے ترتیب ہوئے ہال کو دیکھا۔ ہر چیز بکھری ہوئی اپنی جگہ سے دور پائی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے یہاں کا؟ یہ گھر ہے کیا؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کون سا یہاں رہتا تھا؟ تو اب اور کیا توقع کر رکھتی ہو؟ کیا مطلب؟ آپ یہاں نہیں رہتے تھے؟ سلطان نے کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ وہ اس کے قریب بیٹھا۔ تم یہاں نہیں تو گھر میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ تمہارے بغیر یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ جھک کر اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ عشا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ ایک نہیں، بس بولتی چلی جاؤ اور رکو مت۔ میں تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ اگر اب میں کبھی آپ سے دور جانے کی کوشش کروں تو مجھے مت جانے دیجیے گا، چاہے آپ کو مجھے زبردستی بھی کیوں نہ روکنا پڑے۔ آپ روک سکتے ہیں، وہ مسکرایا۔ کبھی یوں جانے مت دینا۔ سلطان نے اپنا حصار تنگ کیا۔ کبھی نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ کہیں چھپا لوں گا، خود میں کہیں دور، اتنا دور کہ تم کبھی وہاں سے نکل نہیں پاؤ گی۔ وہ اپنی گرفت مزید تنگ کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کیا؟ آپ ایک نکمے شوہر ہیں۔ وہ مسکرایا۔ وہ کیسے؟ اور آپ نے مجھے یاد بھی نہیں کیا ہوگا نا؟ آپ کے پاس تو اتنے کام ہیں، ان سے فرصت نہیں ملی ہوگی نا، اس لیے اتنے دن لگا دیے۔ پتہ ہے کتنا انتظار کر رہی تھی میں، اور آپ کو فرصت ہی نہیں۔ وہ اس کے مقابل ہوا۔ ہاں، تمہیں کب یاد کیا میں نے؟ اس دفعہ نہ کافی زیادہ نہ کام تھا، تمہاری یاد ہی نہیں آئی۔ بس کل ہی فری ہوا تو سوچا تمہیں لے آؤں۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتا بولا۔ وہ خفگی سے ناک سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، آپ کو تو یاد ہی نہیں آئی، مگر وہ رکی۔ اور آپ نے اتنے دن لگا دیے۔ ارے لڑکی، چھوڑ کر تو تم گئی تھی نا مجھے، میں تو نہیں۔ وہ خفگی سے بولا۔ تو ضد اور نخرے کرنا تو لڑکیوں کا کام ہے نا، اور انہیں منانا اور پیار سے سمجھانا لڑکوں کا کام ہے۔ اب آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کیا؟ اچھا، تو یہ بھی میری غلطی ہے؟ جی بالکل، آپ کی ہی غلطی ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا نا، میں کوئی شوق سے تو نہیں گئی تھی۔ سب آپ کی ہی غلطی ہے۔ اچھا، مان لیتا ہوں، میری غلطی تھی، پر کیا تم بس ایک دفعہ مجھے کال نہیں کر سکتی تھی؟ ہاں، جیسے آپ تو اٹھا ہی لیتے۔ وہ غصے سے کہتی رخ موڑ گئی۔ کیوں نہیں؟ ایک دفعہ کرتی تو صحیح، بس ایک دفعہ۔ آپ کر لیتے، آپ نے کیوں نہیں کی؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ اچھا بھائی، میری غلطی تھی، آئی ایم سوری۔ بس اکیلی سوری؟ تو کیا ساتھ چائے اور بکلاوا بھی ہونا چاہیے؟ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ رہنے دیں، بس کان پکڑ لیں۔ آہ لڑکی، اب تم اپنے شوہر سے کان پکڑواؤ گی؟ وہ آہ بھر گیا۔ کیوں نہیں؟ شوہر کے کام ہیں ہی اتنے خوبصورت ہیں، چلیں پھر پکڑیں اور کہیں سوری اچھے سے۔ وہ مسکرایا۔ سوچ لو، پھر بعد میں میری مرضی چلے گی، وہ تو بعد کی بات ہے نا۔ فی الحال تو عشا نے اس کے کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان نے ایک
ہاتھ سے کان کی لو کو چھوا۔ اور یہ والا میں پکڑوں گیا؟ وہ دوسرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ پاگل آدمی اس پیاری سی لڑکی کے سامنے دونوں کان پکڑے بیٹھا محبت سے اسے دیکھتا خوش تھا۔ I'm sorry میری پیاری بیوی۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھ گئی۔ اب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کی بات کے اختتام پر سلطان نے اس پر دھاوا بول دیا۔ وہ اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی ہنستی ہوئی زور سے چلائی، پاگل ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہنس رہا تھا۔ ان دونوں کی ہنسی اس ویران فلیٹ میں گونجتی ہوئی ایک پرسکون فضا ابھار رہی تھی۔ آخر وہ تھک کر اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا عبدر۔ ہر دن میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اٹک کر بولتی ایک پل کو رکی۔ سلطان نے تھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ وہ مسکرایا۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہم نہیں ہو گئے آپ؟ اچھا تو پھر کیوں نہیں رہ سکتی میرے بغیر؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے بولا۔ وہ تو اب مجھے آپ کی عادت جو ہو گئی ہے اس لیے۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھا رہی تھی۔ محبت تو تم کرتی ہو؟ نہیں تو آپ سے کس نے کہا؟ تم نے خود۔ میں نے کب کہا بھلا؟ جھوٹے کہیں گے۔ وہ ہنسا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، کم سے کم تم سے تو نہیں۔ میں نے آپ سے کب کہا ایسے؟ مجھ سے نہیں کہا، کسی اور سے کہا تھا۔ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا تھا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس سے کہا میں نے؟ ذرا بتانا پسند کریں گے؟ سلطان نے اسے قریب کرتے اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔ کسی سے کہہ رہی تھی تم کہ تم اپنے عبدر سے بہت محبت کرتی ہو اور تمہیں بس وہی چاہیے۔ وہ براؤن آنکھیں ایک پل کو گڑبڑائیں۔ وہ خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے کان بج رہے ہوں گے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ وہ اس کے حصار سے نکلے۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ رکی۔ سلطان نے اسے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ انگلیاں مروڑتی واپس اسی جگہ آئی۔ پانی پینے جا رہی تھی؟ وہ مسکرایا۔ میں لا دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر ہوا۔ کچھ پل بعد وہ پانی کا جگ پکڑے گلاس اس کی طرف بڑھا گیا۔ عشا نے بغور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ وہ بالکونی میں اس کے قریب بیٹھی اس کی پیاری آنکھوں کو سرخ ہوا دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں کا خیال نہیں رکھتے نا آپ؟ سلطان نے ایک نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیوں جاتی ہو ان سے دور؟ جانتی ہو نا ان کی بینائی ہو تم روبرو نہیں ہوتی تو یہ اندھی ہو جاتی ہیں، پھر میں دیکھ نہیں پاتا، پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ خود پر قابو کھوتی اس کی آنکھوں پر لب رکھ گئی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتی جھک کر اس کے سینے پر لب رکھ گئی۔ سلطان نے سختی سے مٹھیاں مینچیں۔ لڑکی اب کیا میری جان نکالو گی؟ وہ آنکھیں موندے اپنی گردن کو ایک سائڈ پر کر گیا۔ وہ اسے ایک پل کا بھی موقع دیے بغیر اس کے حصار میں چھپ گئی۔ وہ کھل کر ہنسا۔
اس کی ہنسی ایک پل میں مدھم پڑی۔ سلطان نے گہری سانس بھری۔ اس نے شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولتے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ وہ اسے دیکھتی الجھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آہ یہ جلن۔ سلطان نے اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کی پیشانی سے ٹکایا۔ یہ آخر کیوں ہوتی ہے عبدر؟ کیا آپ نے ایک دفعہ بھی چیک نہیں کروایا؟ اس کی ضرورت نہیں، بس تم یہاں رہو۔ وہ اسے گلے لگا گیا۔ بہت ضدی ہیں آپ۔ سنبھال لو مجھے، تم سنبھال سکتی ہو بس۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اسے خود میں چھپائے اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتا پرسکون ہوا تھا۔ اس جلن کو وہ اپنے اندر ہی کہیں چھپا گئی تھی۔ وہ مضبوط شخص نہ جانے کتنے ہی دنوں بعد پرسکون ہوا تھا۔ کتنے ہی دنوں بعد وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ اس کا وجود اس میں طاقت بھرتا تھا۔ اس کی خوشبو اس کے وجود میں ڈھیروں پھول کھلاتی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا مسکراتا ہوا اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر، جو اپنے ہاتھوں سے سٹائل بدلتی اپنی نہ ختم ہونے والی باتوں میں مصروف تھی۔ سلطان نے اس کے بالوں کو تھام کر ان پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ وہ انہیں چہرے کے قریب کرتا گہری سانس بھر گیا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پر رکھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی تھی تو وہ بھی ایک نادان سی چھوٹی سی لڑکی جو بس محبت کے بدلے محبت اور ایک پرسکون زندگی چاہتی تھی، جو ناراض تو ہوتی تھی مگر دل سے نہیں۔ وہ پاگل سی اس مضبوط اور کھٹور شخص سے بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ اتنی محبت کہ وہ اس کے ہر رویے کو اپنا لیتی تھی۔ وہ اسے خود میں نقش کر چکی تھی۔ وہ مان جاتی تھی، کیونکہ محبت میں ناراضگی اہمیت نہیں رکھتی۔ محبت میں محبوب کا منانا اہمیت رکھتا ہے، اور جب وہ اسے پیار سے مناتا تھا تو وہ پاگل لڑکی سب بھلا دیتی تھی۔ وہ بس اس کی ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ اس سے اپنا دل جوڑ چکی تھی، اور جس سے دل جڑ جائے پھر دل ان کے بغیر کہاں لگتا ہے۔ وہ سو چکی تھی۔ سلطان نے ایک نگاہ جھک کر اس پر دوڑائی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لٹاتا رکا۔ سلطان نے مڑ کر اسے دیکھا اور وہ اپنے قدم نہ بڑھا سکا۔ وہ کندھے جھکاتا اپنا کوٹ اتار کر واپس رکھتا نفی میں گردن ہلا گیا۔ سلطان نے اس کے قریب لیٹتے اس پیارے سے وجود کو اپنی مضبوط آغوش میں بھرا۔ وہ اپنا موبائل آف کر چکا تھا۔ وہ کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ بس سکون چاہتا تھا جو اس کی آغوش میں ہی تھا۔ وہ اپنی پسندیدہ جگہ چہرہ چھپاتا گہری سوچوں میں تھا۔ وہ سانس بھر گیا۔ تم میرا سکون ہو، وہ دھیرے سے سرگوشی کرتا اس کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ چھوڑ گیا۔